اللہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں پارہ نمبر 5، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ جنگ میں جو عورتیں پکڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں یہاں پر احکامات دیے گئے ہیں، کیونکہ اس وقت غلامی کا دور تھا۔ اس غلامی کو اسلام نے بتدریج ختم کیا، ان عورتوں کے بارے میں قوانین بنائے، ان کو عزت اور احترام دیا ہے۔ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قراردار ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ اور جو شخص تم میں سے اتنی مقتدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے، اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے، تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کر دو تاکہ وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں۔ آزاد شہوت رانی نہ کرتی پھریں اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کریں۔ پھر جب وہ حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ سہولت تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقویٰ کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تمہیں چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحاء کرتے تھے۔ وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی۔ ہاں، اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے۔ جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ یہاں پہ آیت نمبر 31 یہاں پہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ جنگ میں جو عورتیں پکڑی ہوئی آئیں، سب سے پہلے ان کے بارے میں احکامات دیے جا رہے ہیں۔ پھر اسلام نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ غلامی کو ختم کیا، ان عورتوں کے بارے میں قوانین بنائے، ان کو عزت احترام دیا، مہر دے کر ان سے نکاح کرنے کے احکامات دیے۔ لیکن چوری چھپے آشنائیاں، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ کانسیپٹ جو ہیں اس کو ختم کیا۔ اسلام میں بس ایک ہی صنفی تعلق جو ہے نا وہ پاکیزہ ہے۔ وہ کون سا تعلق ہے؟ رشتہ ازدواج، میاں بیوی کا۔ اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی کا ایک بیوی سے گزارا نہیں ہوتا ہے تو وہ 2، 3 یا 4 کر لے، لیکن آزاد شہوت رانی کو گناہ کبیرہ قرار دی ہے، اور یہ جو اجازت دی ہے یہ انصاف کی شرط پہ دی ہے۔ پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ تعلقات اللہ کو پسند ہیں۔ وہ معاشرہ جن میں حلال اور حرام کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جہاں پر بغیر نکاح کے تعلقات جرم ہی نہیں ہیں، وہ اسلام کی 4 شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے کہ اللہ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہونا چاہتا ہے، لیکن جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ لین دین ہونا چاہیے آپس کی رضامندی سے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ اپنے آپ کو قتل کرنا کیا ہے؟
یہ جو پچھلا فقرہ تھا نا اس کا بھی، اس کے ساتھ بھی اس کو بھی یہ ایکسپلین کر رہا ہے، اور خود بھی یہ اس کے ساتھ بھی یہ یعنی متصل ہو سکتا ہے، ایک مستقل فقرہ بھی ہے. یعنی اگر پچھلے فقرے کے ساتھ سمجھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر کھانا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈالنا ہے، اور دنیا میں اس سے نظام تمدن جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. برے نتائج سے کیا ہوتا ہے، کوئی حرام کھانے والا جو ہے نا خود بھی نہیں بچ سکتا، اور آخرت میں اس کی بدولت انسان کو سخت سے سخت سزا ملے گی. تو اگر مستقل اس کو ایک جملہ سمجھا جائے تو اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اور دوسرا یہ کہ سوسائڈ نہ کرو. اللہ رب العزت نے الفاظ جو ہیں وہ ایسے جامع استعمال کیے ہیں اور ترتیب کلام ایسی رکھی ہے کہ اس سے نا یہ تینوں مفہوم نکلتے ہیں اور تینوں ہی حق ہیں. سبحان اللہ. یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. جو شخص ظلم اور زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے. یعنی کہ جب اسلام کے قوانین کی پابندی نہیں ہے تو پھر خواہشات نفس کی پیروی ہوگی، اور اس کی پھر کوئی حد نہیں ہے. سب دیکھ رہے ہیں کہ نام نہاد آزاد معاشروں میں آپ دیکھیں کہ یہ جو فطری خاندان کا کانسیپٹ ہے یہ بہت کمزور ہو چکا ہے. اب عورتیں عورتوں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں، دو مردوں کا آپس میں نکاح کا معاہدہ ہے، ہم جنس پرستی عام ہو چکی ہے. قدیم جاہل معاشروں کی طرح یہ جو غیر فطری تعلقات ہیں وہ عروج پر ہیں. آج کل تو بہت سی ایسی ویڈیوز بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ جانوروں سے شادی کی جا رہی ہے. فحش لٹریچر ہے، الیکٹرانک، سوشل میڈیا، یہ سارے لیمٹس کراس کر چکا ہے. اللہ عز و جل کیا چاہتا ہے؟ ہم پاکیزہ زندگی بسر کریں. اللہ غفور الرحیم خوشخبری دے رہا ہے کہ توبہ کر لو، بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرو تو تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تمہارے نامہ اعمال سے ساقط کر دی جائیں گی. یعنی لوگوں حت المقدور اطاعت کرو. اللہ کی ذات بڑی مہربان ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تو رحمت کا مہینہ ہے، یہ تو مغفرت کا مہینہ ہے. اس میں اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کی مغفرت عروج پر ہوتی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے رب کو راضی کر لیں. اس کے بعد آیت نمبر 32 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ. ہاں، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی یہاں پہ عورتوں اور مردوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ جو کچھ اللہ نے کسی دوسرے کو زیادہ دے رکھا ہے اس کی تمنا نہ کرو، اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہا کرو. عورت اور مرد کے درمیان کوئی معرکہ برپا نہیں ہے، دونوں کا اپنا اپنا مقام ہے. کفار اور منافقین کے پروپیگنڈے سے بچتے ہوئے خاندان کے استحکام اور معاشرے کے لیے ہمیں بیسیکلی ان آیات کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 33، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے. اس کے بعد یہ جو دیکھیں اہل عرب میں قاعدہ تھا کہ جن لوگوں کے درمیان دوستی اور بھائی چارہ کے عہد و پیمان ہو جاتے تھے وہ ایک دوسرے کی میراث کے حقدار بن جاتے تھے. اسی طرح جسے بیٹا بنا لیا جاتا وہ بھی منہ بولے باپ کا وارث قرار پاتا تھا. اور اس آیت میں جاہلیت کے اس طریقے کو منسوخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ وراثت جو ہے وہ تو اسی قاعدے کے مطابق جو ہے رشتہ داروں میں تقسیم ہونی چاہیے جو ہم نے مقرر کر دیے ہیں. البتہ جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیمان ہوں ان کو اپنی زندگی میں تم جو چاہے دے سکتے ہو. اس کے بعد جو آیات ہیں آیت نمبر 34 میں مردوں کی قوامیت کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں. اس بنا پر اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے. اب قوامیت بیسیکلی کیا ہے؟ یعنی قوام یا قیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی فرد یا ادارے یا نظام کے معاملات کو درست حالت میں چلانے، اس کی حفاظت اور نگہبانی کرنے، اس کی ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ دار ہے. قوامیت جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے. قوام کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے
کہ جو ہے اب اس کی کوئی ذمہ داری نہیں یا اس پہ کوئی اب بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. نہیں، قوامیت جو ہے بیسیکلی قوام جو ہوتا ہے اس پہ تو بہت بھاری ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. اس نے جن لوگوں کا وہ قوام ہے اس نے ان کا خیال بھی رکھنا ہے، معاملات کو بھی درست چلانا ہے، ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، نگہبانی بھی کرنی ہے، ان کی ساری ضروریات بھی پوری کرنی ہے. یہ ساری چیزوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو اس بنا پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اب آگے عورتوں کے بارے میں بھی بتا دیا گیا کہ کیونکہ مرد کو قوام بنایا گیا ہے تو اب عورتوں کا کیا فرض بنتا ہے. حدیث میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا دل خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے. اب یہ جو حدیث مبارکہ یہ اس آیت کی بہترین تفسیر ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز جو ہمیں سمجھنی ہے، عورت پر اپنے شوہر کی اطاعت سے بھی زیادہ اہم، زیادہ مقدم اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب کی اطاعت ہے. لہٰذا اگر کوئی شوہر جو ہے وہ اللہ کی معصیت کا حکم دیتا ہے، اللہ کی عائد کیے ہوئے کسی فرض سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، مثلا نماز نہیں پڑھو، پردہ نہیں کرو، یا روزہ نہیں رکھو، یا کوئی بھی ایسے احکامات جو کہ اللہ نے اس کو دیے ہیں، شریعت نے اس پر فرض کیے ہیں، وہاں پہ عورت کا فرض ہے کہ اس اطاعت سے اگر شوہر منع کر رہا ہے تو اطاعت سے انکار کر دے. لیکن اگر شوہر اس کو نفلی نماز سے منع کر رہا ہے، نفلی روزہ ترک کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو پھر اس کی اطاعت جو ہے وہ لازم ہے، کیونکہ اگر ایسی صورت میں عورت نفلی نمازیں یا نفلی روزے رکھے گی تو وہ قبول نہیں ہوں گے. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خوابگاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو، پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو ہم ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مقرر مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو، وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. اب سب سے پہلے بتایا گیا کہ مرد عورتوں پر قوام ہیں، ان کے نگران ہیں، ان کے محافظ ہیں، نگہبان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا ہے. ظاہر ہے اسی سے خاندان جو ہے وہ بہتر انداز میں چلتا ہے. صالح عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اطاعت شعار اور مردوں کے پیچھے ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. یعنی یہاں پہ جو ہے نا خاندان کی تنظیم کر دی گئی ہے. استحکام کے ضمن میں مرد اور عورت کی صفات بتا دی گئی ہیں. پھر بتایا گیا کہ سرکشی کرنے والی عورتوں کے بارے میں بھی یہاں پہ واضح قانون جو ہے وہ بتا دیا گیا کہ پہلے انہیں سمجھاؤ، پھر خوابگاہ علیحدہ کر دو. اگر نہیں مانتی ہلکی سی سرزنش کی جا سکتی ہے، لیکن ہاں کی دست درازی سے یہ کہہ کر منع کر دیا گیا کہ اللہ تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے. اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور پڑوسی رشتہ دار سے، اجنبی ہمسائے سے، پہلو کے ساتھی اور مسافر سے، اور ان لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کرنے کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے. اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا یہ حال چھپا نہ رہ جاتا. اللہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے، پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے. پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر تمہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے. اب خاندان میں ناچاکی
ہو جائے اگر تو صلح کرنے کے اصول بتا دیے گئے ہیں. رشتہ داروں سے خصوصاً والدین سے حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے. پھر امت مسلمہ کو شہادت حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی. منظر یاد دلایا کہ روز محشر ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کو نہیں نا پڑھتے، سمجھتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو یہاں امت مسلمہ کو شہادت حق ادا کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے. منظر یاد دلایا ہے کہ روز محشر ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان سب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا. اور پیچھے دیکھیں جو آیات تھی وہ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں بھی آیات تھیں. تو آج یہاں پہ کیا ہوتا ہے، موسٹلی آج کل جو مقدمات دیکھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتی ہیں چیزیں، یا ہمارے یہاں پہ جو معاشرہ ہو چکا ہے، بہت کیسز ہوتے ہیں مردوں اور عورتوں میں دونوں طرف سے ہی زیادتی ہو جاتی ہے. بعض مرد زیادتی کرتے ہیں، بعض دفعہ عورتیں بھی کرتی ہیں، لیکن کیونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کمزور پیدا کیا ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے، تو موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ مرد ہی زیادتی کرتے ہیں. ویسے تو سب معاملات کی بات آ رہی ہے، لیکن کیونکہ زوجین کے حقوق کی بات آ رہی تھی، زوجین کی لڑائی جھگڑے کی بات آ رہی تھی، حکم مقرر کرنے کی بات آ رہی تھی، ان کے درمیان فیصلے کرنے والی آیات آئی ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ آیت آ رہی ہے نا، تو آپ جسٹ امیجن کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے ہر جگہ وہاں کھڑا کیا جائے گا. تو ایک حدیث اس حوالے سے ہے کہ یعنی وہاں پہ کیا ہوگا قیامت کے دن، جس نے بھی، یعنی اگر میاں بیوی کے معاملات بھی ہیں تو اگر شوہر نے یا بیوی نے زوجین میں سے کسی نے بھی زیادتی کی ہے، یعنی جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ سوچیں کہ فیصلہ کرنے والے ہیں وہاں پہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ فیصلہ کرنے والا ہے، حاکم ہے، مالک ہے، بادشاہت اسی کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور جس پر ظلم کیا گیا ہو، چاہے وہ بیوی ہے یا شوہر ہے، اور جب اس کی طرف سے مقدمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عدالت میں دائر کریں گے، اور جس نے ظلم کیا ہے، جس نے زیادتی کی ہے، تو اس کو جب اللہ کی عدالت میں اس طریقے سے پیش کرنا ہوگا کہ اس کے اگینسٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور تب تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ مظلوم کو انصاف نہیں مل جائے گا. تو کیا وہاں پہ بچنے کی کوئی صورت ہوگی؟ اس لیے یہ نا ہمیں یہاں پہ بہت سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے. اور یہ آیت نمبر 42 یہ تو بہت ہی سخت آیت ہے، بہت ڈرا دینے والی آیت ہے کہ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی ہوگی، اطاعت رسول نہیں کی ہوگی، تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جائیں. یعنی خاندان، عائلی قوانین، وراثت کے قوانین، جو کہ یہاں پہ تو ایک بالکل اس پہ تو عمل کرنا ناممکن ہو چکا ہے نا، بالکل توڑا جا چکا ہے، ختم کیا جا چکا ہے. ہر قانون میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ حقیقی فلاح کی ضمانت ہے، اور ان سے انحراف کرنا اخروی زندگی اور ناکامی کا باعث ہے. انتہائی سخت آیت ہے. اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات کریں تو ہم دعوے ضرور کرتے ہیں محبت کے، ہم اس کے لیے میلاد بھی مناتے ہیں، ہم بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں، لیکن اطاعت کی بات کریں تو اس میں ہم لوگ بالکل فیل ہیں. اور اس کے باوجود ہم کیا امید رکھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے. تو سوچئے اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی وہاں پہ کہ بجائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں، اگر یہ صورتحال آ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اگینسٹ کسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہم ظالموں میں سے شامل ہو گئے، یا قرآن اپنا فیصلہ لے کے آ گیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اگینسٹ یہ کہہ کے کھڑے ہو گئے کہ یا اللہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، تو سوچئے شفاعت تو بہت دور کی بات ہے. ہمارے وہاں پہ نا بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ہمارے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں جو ہے وہ بچنے کی اور ہمیں اپنی اصلاح کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ انتہائی سخت معاملات ہیں، رمضان کے مبارک دن ہیں. اپنے لیے، اپنے سب مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کثرت کے ساتھ دعا کریں،
اور خاص طور پر اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، جن کے لیے سخت سے سخت وقت ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ بیسیکلی ابتدائی احکامات ہیں۔ آیت نمبر 43 بیسیکلی شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے۔ جب پہلا حکم کیا تھا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 219 میں گزرا تھا، اس میں یہ ظاہر کر کے چھوڑ دیا گیا تھا شراب بری چیز ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور مسلمانوں میں سے ایک گروہ اس کے بعد ہی شراب سے پرہیز کرنے لگ گیا تھا، لیکن بہت سارے لوگ تھے جو کنٹینیوسلی یوز کر رہے تھے۔ بعض اوقات نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے، کچھ کا کچھ پڑھ جاتے۔ تو پھر اس کے بعد 4 ہجری کی ابتدا میں پھر دوسرا حکم آیا ہے کہ نشے میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ اس کا اثر کیا ہوا کہ لوگوں نے شراب پینے کے اوقات بدل دیے، اور ایسے اوقات میں پھر پیتے تھے کہ جس میں یہ اندیشہ ہوتا کہیں نشے کی حالت میں نماز کا وقت نہ آ جائے۔ لیکن بہرحال کچھ مدت بعد پھر شراب کی قطعی حرمت کا حکم آیا ہے سورہ مائدہ میں آیت 90-91 میں۔ لیکن یہ بہرحال ابتدائی احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نا اپنے بندوں کی نیچر کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس طریقے سے میں بار بار، کیونکہ عادت ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا احترام، اور ہم عادی ہیں کیونکہ جو جن کی ہم بہت عزت کرتے ہیں یا جن سے بہت محبت کرتے ہیں نا، تو آپ کہہ کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو مجھے 2-3 دن پہلے کسی نے میسج کیا کہ اس میں آپ یہ جو بار بار کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اس میں شرک کی بو آتی ہے، تو وہ پھر اس لیے اب کوشش کر رہی ہوں کہ یہ لفظ جو ہے نا یہ اس طریقے سے استعمال نہ کروں۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی جو عزت ہے نا بیسیکلی وہ واحد میں آتی ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے، یہ اس کی زیادہ رسپیکٹ ہے کیونکہ وہ واحد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ شراب کے متعلق بہرحال یہ ابتدائی احکامات میں سے ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ ہماری تو یہ حالت ہے، ہم کسی نشے میں بھی نہیں ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے نشوں میں، دنیا کی خواہشات، دنیا کی سوچوں میں اتنے گم ہوتے ہیں نا کہ ہم جان ہی نہیں پا رہے ہوتے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم تو اپنی کم علمی کی وجہ سے اتنے دور ہیں دین سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ موسٹلی تو ایسے ہوتا ہے نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، پتہ چلتا ہے فرض ادا ہو گیا، نماز پڑھ لی ہے، یا اس کا میننگ ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کر لو، اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ اب یہ آیت نمبر 43 میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے غسل اور تیمم کا ذکر ہے۔ مومنین کے لیے کچھ حقیقی عذرات کی صورت میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے تیمم کی سہولت یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو۔ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور تمہاری حمایت اور مددگاری کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں ان میں کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف نیش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا وعصینا اور اسما غیرہ مسمعین اور رعینا، یعنی حالانکہ اگر وہ کہتے سمینا واطعنا اور اسما اور انظرنا تو یہ انہی کے لیے بہتر تھا اور زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا، مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی مان لاتے ہیں۔ وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے، اور جو اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں یا ان کو اسی طرح لعنت زدہ کر دیں جس طرح سبت والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا، اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے،
شرک کی یہاں پہ تردید آئی ہے، یعنی شرک جو ہے یہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ آیت نمبر 48 سے لے کر آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی اس بارے میں سارا اعلان کیا ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو جی چاہے گا معاف کر دے گا۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا اس نے تو بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیزگی نفس کا دم بھرتے ہیں، حالانکہ پاکیزگی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ پر بھی جھوٹے افطرا گھڑنے سے نہیں چوکتے، اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور طاغوت کو مانتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کر دے پھر تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے۔ پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا، مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا، اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں بالیقین ہم آگ میں جھونکیں گے، اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی خوب حکمت جانتا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ یہ جو آیت نمبر 44 سے 57 تک جو تذکرہ ہے اہل کتاب کی گمراہیوں کا تذکرہ ہے، یہاں پہ یہودیوں کی جانب سے امت مسلمہ کے خلاف جو سازشیں کی جا رہی تھیں ان کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں تشکیک پیدا کرتے تھے، شک پیدا کرتے تھے۔ یہ کام آج بھی جاری و ساری ہے، کبھی حاکے بنا کر، کبھی کتابیں لکھ کر، کبھی سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے گستاخوں کی پشت پناہی کر کے یہاں پہ مسلمانوں کو چوکنا کیا گیا ہے کہ یہ سب گمراہ ہیں، تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے گمراہ لوگوں کو سخت عذاب کی ان آیات میں نوید سنائی گئی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، مسلمانوں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کر دو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ آیت نمبر یہاں سے 60 سٹارٹ ہو رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے منافقین کی یہ عام روش تھی کہ جس مقدمے میں انہیں یہ توقع ہوتی تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا اس کو تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے تھے، لیکن جس مقدمے میں ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا اس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لانے سے کیا کرتے تھے؟ انکار کر دیتے تھے۔ اور یہی حال اب بھی بہت سارے منافقین کا ہے کہ اگر شریعت کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو سر آنکھوں پر، ورنہ پھر کیا کرتے ہیں؟ ہر اس قانون، ہر اس رسم و رواج اور ہر اس عدالت کے دامن میں جا کر پناہ لیں گے جس سے انہیں اپنے منشا کے مطابق فیصلہ حاصل کرنے کی توقع ہوتی ہے۔
اللہ فرماتا ہے پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے تعرض مت کرو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اس نے خدا بندی کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرو بلکہ سر تسلیم ہم کر لیں۔ اب یہاں پہ یہ جو بات ہوئی ہے پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر تسلیم ہم کر لیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ نصیحت تو جو انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتے۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی۔ بیسیکلی آیت نمبر 58 میں جو حکم دیا گیا کہ امانت اہل لوگوں کے سپرد کر دو۔ بنی اسرائیل کی بنیادی غلطیوں میں سے ایک غلطی جو ہے نا وہ کیا تھی کہ جو مناسب تھے یعنی جو بھی منصب ہوتا تھا، ذمہ داریاں ہوتی تھیں، وہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیا کرتے تھے، اور جو کم ظرف، بددیانت، کرپٹ اور بدکار تھے وہ کیا کرتے تھے کہ برے لوگوں کی ظاہر ہے قیادت میں ساری قوم ہی خراب ہو جاتی ہے، تو ایسا ہی ہوتا تھا۔ آج کل ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ دستور کی دفعہ جو ہے 62 اور 63 یہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کا منہ چڑھاتی ہے، لیکن ساری قوم پھر انہی لوگوں کو منتخب کر لیتی ہے جو کہ پہلے ہی کرپٹ ہیں، اور جو دیگر مناصب ہیں ان پر بھی کیا ہوتا ہے، سفارش اور رشوت، اس کے ذریعے لوگوں کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ اوپر سے لے کر نیچے تک کرپشن ہے، اور پھر ہم روتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے، ہمارا ملک تباہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں زمین پر عدل و انصاف اور امن اور سکون کے لیے میرٹ کے لحاظ سے ذمہ داریوں کو سونپے جانے کی نصیحت کی ہے، اور یہی بیسیکلی کامیابی کی اصل جو ہے نا وہ اسی کا سارا دار و مدار کامیابی کا اسی چیز پر ہے۔ آیت نمبر 59 سے 70 تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولو الامر کی اطاعت پر زور ہے، اور یہ اسلامی نظام کی بنیادی دفعہ ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اولی الامر اور حکمرانوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے فرما بردار ہوں۔ یہاں پر جماعتی زندگی اختیار کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے، اللہ کے قانون کے نفاذ کی طرف بھی ہے۔ رسول صرف واعظ اور تبلیغ کے لیے نہیں آتے، یہ رسول جو ہیں یہ ایک نظام حیات لے کر آتے ہیں جس کی پابندی فرض ہے۔ جو یہ کہتے ہیں نا دنیا الگ اور دین الگ، یا یہ دین والوں کا کیا کام ہے حکومتیں کرنا۔ حکومت بیسیکلی کس کی ہے، حاکم کون ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر آپ کے پاس دین ہی نہیں ہوگا، دین کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہوگی، تو آپ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کیا وہ عالم دین نہیں تھے؟ کیا وہ حافظ قرآن نہیں تھے؟ حضرت عمر فاروق کیا وہ عالم دین نہیں تھے؟ کیا وہ حافظ قرآن نہیں تھے؟ کیا وہ پریکٹسنگ مسلم نہیں تھے؟ تھے، سب خلیفہ وقت بنے ہیں۔ تو بیسیکلی حکومت کیونکہ اللہ کی ہے، زمین اللہ کی ہے، تو یہاں پہ نظام بھی اللہ کا ہی ہوگا اور قانون بھی وہی ہوگا نافذ جو کہ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ تو ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، ہم پر فرض کیا گیا ہے یہ۔
لیکن ہم لوگ بالکل دین اور دنیا کو الگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا الگ ہے، دین والوں کا کیا کام ہے حکومتوں سے اور ان ملکوں سے اور ان چیزوں سے، ان کا کیا کام ہے؟ بس اللہ اللہ کریں مسجدوں میں بیٹھ کے اور لوگوں کو میٹھا میٹھا دین بتاتے رہیں، پڑھاتے رہیں۔ لوگ بھی بس جو ہے آج اگر کسی سے بات کریں نا تو کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ بات کرو جو ہمیں پسند آئے، جتنی ہم ہضم کر لیں، ہم سے اتنی کھلی کھلی دین کی باتیں نہ کرو جو ہمارے اندر جو ہے وہ اترتی نہیں ہے۔ ہم نے اس دنیا میں بھی رہنا ہے، لوگوں میں بھی جینا ہے، تو مرنا اس کا مطلب ہے ہمیں بھول چکا ہے، اللہ سے ملاقات ہمیں بھول چکی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں مزے کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اصل عیش کہاں پہ ہوگی؟ جنت میں۔ یہ دنیا کی عیش نہیں ہے، اس لیے اس چیز کو سمجھیے، اس حقیقت کو۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 65 میں اللہ عز و جل نے اپنی قسم کھائی ہے کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی اختلافات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ شریعت عمل کے لیے جو ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو جتنے بھی احکامات ہیں نا ان پر عمل کرو گے تو تبھی کامیاب ہوگے۔ یہ شریعت کس لیے آئی ہے؟ یہ اس پہ عمل کرنے کے لیے آئی ہے۔ شریعت اس لیے نہیں آئی کہ تم بس زندگی اپنی مرضی سے گزارتے جاؤ، اس کو صرف قرآن کو طاق میں سجا کے رکھ دو برکت کے لیے اور اپنی خواہشات کے حصول کے لیے اس کو پڑھتے رہو، ثواب کے لیے پڑھتے رہو، کرو وہ جو تمہاری اپنی مرضی ہے۔ ایسا اسلام وہ پچھلے دنوں ایک عالم دین کا سنا تو انہوں نے کہا اگر ایسا اسلام جو ہے نا وہ اس وقت کے جو بدترین منافقین تھے، ابو جہل تھا اور کافر تھے اور منافقین تھے، ان کو اگر کہا جائے نا کہ اس طرح کا ایمان لے آؤ جیسا آج ہمارے ملک میں لوگ ایمان قبول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا جیسے ہم مسلمان ہیں، تو وہ تو کہیں گے کہ یہ تو مشکل کام ہی نہیں ہے، ایسے مسلمان تو ہم بننے کو تیار ہیں۔ لیکن جو قرآن کا مسلمان ہے وہ بننا انتہائی مشکل کام ہے۔ حالانکہ اگر دل کے اندر دین اترا ہوا ہو نا تو پھر یہ مشکل نہیں، کیونکہ اصل جو ہے نا مسلمان وہی ہے جو قرآن کا مسلمان ہے، وہی مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگیاں گزارتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں مانگی گئی جو دعا ہے نا صراط الذین انعمت علیہم، یہاں پر جواب دیا گیا اس کا۔ اللہ رب العزت کیا جواب دیتا ہے؟ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں میں ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور کیسے اچھے رفیق ہیں جو کسی کو میسر آئیں۔ ہم نے دعا مانگی تھی، ہمیں ان لوگوں کا راستہ چاہیے انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ نے جواب دے دیا، یہ لو، یہ ہیں وہ لوگ، ان کا راستہ اپنا لو۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ جواب کیا دیتے ہیں؟ نمازوں میں دعا بھی مانگتے ہیں، جب پتہ چلتا ہے کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا راستہ ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں بھئی وہ تو بہت اونچے لوگ تھے، وہ تو صحابہ تھے، انبیاء تھے، انبیاء کے ساتھی صحابہ تھے، پھر صدیقین تھے، شہداء تھے، ہم تو وہ نہیں کر سکتے نا، ہم ان جیسے تو نہیں ہیں۔ بیسیکلی ہمارا کانسیپٹ کیا بنا ہوا ہے کہ ان کے اندر نا انسانی دل نہیں تھے، وہ کوئی اور ہی مخلوق تھے، نہ ان کے اندر جذبات تھے، نہ ان کے اندر خواہشات تھیں۔ بیسیکلی آزمائش ہے کیا، ٹیسٹ ہے کیا؟ آپ کے اندر خواہشات بھی ہیں، آپ کے اندر ایموشنز بھی ہیں، آپ کو دنیا اپنی طرف کھینچتی بھی ہے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اور وہ کرتے ہیں جو اللہ نے حکم دیا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتے ہیں۔ یہ ہے بیسیکلی ٹیسٹ جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہوا ہے، اور ہم اپنی خواہشات کو تو اوپر سب سے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کمزور انسان ہیں۔ کمزور ہم نے خود کو خود بنایا ہوا ہے۔ اللہ سے ہدایت کی مسلسل دعا کرتے رہیے۔ اللہ